بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمشید انصاری۔ ناظرین آج 30 جنوری 2021 ہے اور ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جب سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب برسر اقتدار آئے ہیں اس وقت سے لے کے آج کے دن تک عمران خان صاحب کا تسلسل کے ساتھ ایک موقف ہے، اور وہ یہ کہ اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کے مطابق اپوزیشن کی اس بلیک میلنگ کا مطمع نظر صرف اور صرف اتنا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے کرپشن کیسز میں رعایت برتی جائے۔ ناظرین کل عمران خان صاحب نے ایک تقریب میں خطاب کیا اور اس میں بھی عمران خان صاحب نے اپنے اسی عزم کا اظہار کیا۔ ناظرین چند سینئر صحافیوں، اینکرز اور تجزیہ کاروں کی جانب سے یہ تاثر اور امپیکٹ قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے عمران خان صاحب کا یہ موقف جو ہے وزیر اعظم بننے کے بعد ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کی خدمت میں عمران خان صاحب کی کتاب سے چند اقتباسات پڑھ کے سناؤں گا، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اپوزیشن اور عمران خان صاحب کی جو جنگ ہے وہ آج کے دن سے نہیں بلکہ 25 اپریل 1996 سے اس جنگ کا آغاز ہوا ہے۔ ناظرین یہ کتاب ہے عمران خان صاحب کی، میں اور میرا پاکستان، اس کتاب کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں عمران خان صاحب لکھتے ہیں کہ کرکٹ سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد میں جس محفل میں بھی شریک ہوتا، جس ڈنر میں بھی میں شریک ہوتا، تو اس وقت جو شرکاء ہوتے جو کہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے ان کی زبان پہ صرف ایک ہی لفظ ہوتا کہ ان دو سیاسی جماعتوں نے ملک کی جڑیں جو ہیں وہ کھوکھلی کر دی ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کھانا ختم ہونے کے بعد، محفل برخاست ہونے کے بعد جب میں اپنے گھر چلا جاتا تو میں غور و خوض کرتا رہتا، اس بات پہ سوچتا رہتا کہ یہ لوگ شکوہ کنا نظر آتے ہیں، شکوے اور شکایات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان دو سیاسی جماعتوں نے اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں، لیکن کوئی بھی اپنا سکون برباد کر کے اپنی آسودہ زندگی کو خیر بات کہہ کے ان دو سیاسی جماعتوں کے سامنے ایک چیلنج بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چنانچہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کافی عرصہ میری یہی روٹین رہی، جس محفل میں بھی میں شرکت کرتا تو اسی طرح کے شکوے اور شکایات جو ہے نا سننے کو ملتے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے سکون کو خیر بات کہتا ہوں اور ان دو پارٹیوں کے سامنے جو ہے نا میں سینہ سپر ہو کے کھڑے ہونے کا اعلان کر دیتا ہوں۔ چنانچہ 25 اپریل 1996 کو جو ہے عمران خان صاحب نے تحریک انصاف کی بنیاد ڈالی، اور اس میں وہ کہتے ہیں، یہ کتاب ہے میں اور میرا پاکستان، پیج نمبر 181، اس پہ وہ لکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے قیام کا اعلان کیا تو اسی دن میرے دل سے موت کا خوف نکل گیا۔ میں اس بات سے آگاہ تھا کہ سیاست میں مجھے کیا کرنا ہے۔ جس کسی نے سیاسی مافیا پر ہاتھ ڈالا پہلے ہی اسے تیار پایا۔ ان کا نظریہ اس بارے میں یہ ہے، یعنی یہ نواز شریف اور زرداری خاندان کا نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی ان کے لیے خطرہ بنے تو اسے خرید لو یا ختم کر دو، ٹھیک ہے، یعنی کہ یا خریدنا ہے یا پھر اسے ختم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب ناظرین آگے جا کے پیج نمبر ہے 186 187، یہ آپ خود ملاحظہ کر سکتے ہیں، آپ خود اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری پارٹی کو ابھی 6 ماہ ہی ہوئے تھے، یعنی 5 نومبر 1996 کو صدر فاروق لغاری نے بے نظیر بھٹو کی حکومت تحلیل کر کے 3 ماہ کے اندر الیکشن کا اعلان کر دیا۔ جب میں صدر فاروق لغاری سے ملا تو انہوں نے بتایا بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے ڈیڑھ ارب ڈالر بیرون ملک منتقل کیے ہیں۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ان دونوں کا احتساب ہوگا۔ اس وقت میری پارٹی کی عمر صرف 6 ماہ تھی۔ آگے جا کے عمران
عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کی پیشکش کے بارے میں لکھتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی پیراگراف میں پڑھ کے آپ کو سنایا کہ یا تو خرید لو یا پھر ختم کر لو۔ چونکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ایز اے تھرڈ پولیٹیکل فورس جو ہے ایک چیلنج بن کے ان کے سامنے ایمرج ہو رہا تھا، تو انہوں نے پہلے مجھے خریدنے کی کوشش کی اور اس کے بعد انہوں نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ مختلف قسم کے بیانیے کے ساتھ یہ لوگ سامنے آتے رہے ہیں۔ 24 سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی یہودیوں کا ایجنٹ، کبھی قادیانیوں کا ایجنٹ، کبھی یہودیوں کا سہولت کار، کبھی قادیانیوں کا سہولت کار۔ تو یہ مختلف اطراف سے جو حملے ہیں گزشتہ 24 سال سے عمران خان صاحب کی ذات پہ جاری ہیں، لیکن کل بھی عمران خان صاحب نے اپنے اسی عزم کا اظہار کیا جو 5 اپریل 1996 کو تحریک انصاف کی بنیاد رکھتے ہوئے انہوں نے جس عزم کا اظہار کیا تھا۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف نے مجھے دیکھ کے کہ یہ ایز اے تھرڈ پولیٹیکل فورس ایمرج ہو رہے ہیں، میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور ایک سے ایک اچھی پیشکش کرنے لگا۔ سب سے پہلے اس نے مجھے اپنی جماعت میں اور اپنی جماعت میں اپنے بعد سب سے اہم عہدہ قبول کرنے کی دعوت دی۔ پھر اس نے پیغام بر کو بھیجا کہ انتخابی اتحاد کی صورت میں میری پارٹی کو قومی اسمبلی کی 20 سیٹیں دے دی جائیں گی۔ اس مرحلے پر ہر کوئی جانتا تھا کہ نواز شریف جیت جائے گا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ پیپلز پارٹی جس کی ساکھ بری طرح مجروح تھی اور اس کے سوا کوئی قومی پارٹی اس کے مقابل تھی ہی نہیں۔ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت جب میری پارٹی کو 6 ماہ ہوئے تھے، نواز شریف نے 20 قومی اسمبلی کی سیٹیں دینے کا وعدہ بھی کیا اور اس کے بعد انہوں نے آفر کی کہ آپ میری پارٹی میں شامل ہو جائیں، میرے بعد سب سے جو بڑا عہدہ ہوگا دوسرے نمبر پہ وہ آپ کا ہوگا۔ یہ ہے خریدنے کی ایک کوشش۔ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت جب 6 ماہ ہی آپ کی پارٹی کو ہوئے ہوں، ڈیفینیٹلی اس قسم کی پیشکش پہ کافی جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ سب اپنی جگہ، لیکن ٹکرا دینے میں مجھے ذرا سی ہچکچاہٹ محسوس نہ ہوئی۔ میرے نزدیک نواز شریف بھی اتنا ہی کرپٹ تھا جتنی کہ بے نظیر بھٹو۔ نواز شریف سے اتحاد کرنا اپنے اصولوں کو پامال کرنے کے مترادف تھا۔ میں تو سیاست میں آیا ہی اس لیے تھا کہ ایسے بدعنوان اور بے اصول لیڈروں کے خلاف جدوجہد کروں۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ میں نواز شریف سے اتحاد کر لیتا؟ ہم سب کو اپنی زندگی میں سمجھوتے کرنا پڑتے ہیں، لیکن یہ سمجھوتے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اپنے مقصد پہ سمجھوتے نہیں کیے جاتے۔ ناظرین، یہ ہے عمران خان صاحب اور آگے لکھتے ہیں کہ میرے پاس پہلے ہی وہ سب کچھ موجود ہے جس کی میں خواہش کر سکتا تھا۔ ناظرین، یہ عمران خان صاحب کا موقف تھا اس وقت جب 6 ماہ ان کی جماعت کو ہوئے تھے۔ اس وقت اپوزیشن کی ان سیاسی جماعتوں نے نواز شریف صاحب نے انہیں خریدنے کی کوشش کی، لیکن جب عمران خان صاحب نے ان کی تمام تر پیشکشیں ٹکرا دی تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا اپنے حلیفوں کو، اپنے اتحادیوں کو آگے کرنا شروع کر دیا۔ 1996 سے ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ بیانیہ ہے کہ یہودیوں کا ایجنٹ، قادیانیوں کا ایجنٹ اور جعلی چیک تک چھپوائے گئے ناظرین اخبارات میں، فرنٹ پیجز پہ، جس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان صاحب نے یہودیوں سے کروڑوں ڈالرز لیے ہیں اور اسی سے وہ جو نا الیکشن لڑیں گے اور اقتدار میں آ کے یہودیوں کا راستہ ہموار کر دیں گے۔ ناظرین، یہ جو لوگ تاثر دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بڑے یو ٹرن لیتے ہیں، فلاں یو ٹرن لے لیا، لیکن کوئی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ 5 اپریل 1996 سے لے کے آج کے دن تک 24 سال سے بھی زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ عمران خان صاحب نے تحریک انصاف کی بنیاد رکھتے وقت جو وعدہ قوم کے ساتھ کیا تھا کہ میرے سیاست میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ان 2 خاندانوں کی اجارہ داری کو ایک تو چیلنج کر دوں اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے کرپشن پہ قطعی طور پہ کسی بھی قیمت، کسی بھی لمحے جو ہے میں کمپرومائز نہیں کروں گا۔ عمران خان صاحب اپنے اس عزم پہ قائم ہیں، اس لیے ہم بھی ان کی حمایت کرتے ہیں، ڈٹ کے ان کی حمایت کرتے ہیں۔ جس دن عمران خان صاحب کے عزم میں خدا نہ خواستہ کمی آئے گی، کیونکہ جو ہے نا پھر اس کے بعد ہم بھی اپنی حمایت پہ ڈیفینیٹلی غور کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب نے الحمدللہ آج تک 24 سالوں میں اگر اپنے موقف پہ جو ہے نا کمپرومائز نہیں کیا، وزیر اعظم ہو
ہوتے ہوئے بھی یہ تک آفر کر دی کہ کرسی جاتی ہے تو چلی جائے لیکن میں ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا، تو وہ کبھی بھی ان کی کرپشن پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اس قسم کے موضوعات پہ آپ سے نشست کا اہتمام ہوتا رہے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔